میں نے اپنی 5 دن کی بیٹی کا ماتھا چوما اور پھر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ جانا ضروری تھا کیونکہ مجھ پر 5 جوان بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ 6 سال کے عرصے میں 3 بہنوں کی شادی کے لیے میں نے پیسہ جمع کیے اور پھر ان کی شادی ہوئی، لیکن میرے پردیس جانے پر میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اس نے کئی بار مجھے فون کر کے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اگر آپ نہ آئے تو میں مر جاؤں گی، مگر میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ کچھ سال مزید صبر کر لو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہے، مگر میں نے اسی بچی سمجھا اور اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ پھر اس نے ویڈیو کال کے ذریعے دکھایا کہ میری بیوی کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا اور محلے کی تمام عورتیں ہمارے گھر میں جمع تھیں۔ میں نے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور پھر جب میں گھر کی دہلیز پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گھر کے اندر میرا نام امجد علی ہے، میں قصور کے گاؤں میں رہنے والا ہوں، مگر لاہور کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میری بہت اچھی سیلری تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ میرا خاندان بہت بڑا تھا، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا مجھ پر ذمہ داری تھی۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازم تھے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ تھوڑی بہت پینشن جو ابا کو ملتی تھی، اس میں گھر کی تعمیر ہوئی اور دیواریں پکی بنائی گئیں، اور پھر ماں کی بیماری پر ابا کی ساری پینشن ختم ہو چکی تھی۔ میری ماں اب مکمل صحتیاب ہو چکی تھی، لیکن ابا ہر وقت اسے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ تو میری ساری پینشن کھا گئی۔ میں ابا کو ہاتھ جوڑ کر ہر وقت اس کی منت کرتا تھا کہ میری ماں کو طعنے دینا بند کر دے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری تھی، کسی دوسرے نے تو ماں کا علاج نہیں کرنا تھا، لہٰذا ابا ماں کو یہ بات سنانا بند کر دیں۔ اس دن کے بعد ابا نے ماں کو کچھ نہ کہا اور اس کو کسی قسم کا کوئی طعنہ نہ دیا۔ ہم 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ جب میں لاہور کمپنی میں جاب کر رہا تھا، اس وقت میری تمام بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ گاؤں میں ہماری تھوڑی بہت زمین بھی تھی، ابا زمین میں فصل کاشت کرتے تھے اور دونوں بھائی ان کی مدد کیا کرتے۔ حالانکہ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ مجھ پر ضروری ڈاکومنٹ چرانے کا الزام لگنے پر کمپنی نے مجھے جاب سے فارغ کر دیا۔ میں نے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، لیکن میری ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کی شرارت تھی اور آپس میں میرا کون سا دشمن تھا، حالانکہ میں تو سب سے بڑے مخلص طریقے سے پیش آتا تھا، سب کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ کسی نے دشمنی کی اور مجھے کمپنی کی جاب سے نکلوا دیا۔ میں گھر آیا تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ میری ماں بار بار مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا آپ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ تمہاری تنخواہ سے تو پورے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ حالانکہ میں اندر سے دکھی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی کہ میں نے باقی کمپنیوں میں اپلائی کیا ہے، انشاءاللہ جلد مجھے جاب مل جائے گی۔ مشکل کی اس گھڑی میں صرف میری بیوی کمل نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ مجھے تسلی دیتی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس سے بھی بہتر نوکری مل جائے گی۔ کمل امید سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ اتنے زیادہ کام مت کیا کرو، مگر وہ مسکرا کر یہی کہتی تھی کہ آپ کو یہ کام زیادہ لگتے ہیں، حالانکہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ماں سے اکثر کہا کرتا تھا اور اپنی چھوٹی بہنوں سے بھی یہی کہتا تھا کہ کمل کا کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ وہ میرے سامنے تو اس بات کی حامی بھر لیتی تھیں، لیکن میری غیر موجودگی میں کوئی کمل کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ جب 1 مہینے تک میں گھر میں فارغ بیٹھا رہا تو ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا سچ پوچھو تو تمہاری کمپنی میں تجھے اس جاب سے نکالا تو اس میں بہتری ہی تھی۔ یہ بات سن کر میں حیران اور ماں سے پوچھا کہ آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر میری ماں نے کہا کہ ہماری پڑوسیوں کا لڑکا شعیب سعودی عرب میں گیا ہے، جب سے وہ سعودی عرب گئے ان کے گھر کے حالات بدل چکے ہیں، وہ تو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے حالات ہم سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، ایک وقت کا کھانا میسر تھا، جبکہ رات کو بغیر کھائے سو جاتے تھے، 3-4 سال تک وہ لوگ کپڑے نہیں خریدتے تھے، لیکن جب سے شعیب سعودی عرب گیا ہے دیکھو انہوں نے گاڑی بھی خرید لی ہے، ان کے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہیں، ہم سے اچھا مکان بھی بنا لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے قصور شہر میں پلاٹ بھی خرید لیا۔ بیٹا تو اس گھر کا بڑا ہے، اگر کسی طرح تو بھی سعودی عرب چلا جائے تو ہمارے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ کمپنی میں جو تنخواہ تمہیں ملتی تھی اس سے تو گھر کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ میں شعیب کی ماں سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہارے بچپن کا دوست ہے، اگر کسی طرح وہ سعودی عرب میں تمہاری جاب کا بندوبست کر لے تو ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے ماں سے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی ماں سے بات کریں۔ یہ سن کر ماں کافی خوش ہوئی، مگر یہی بات جب میں نے کمل کو بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان سے دور جاؤں۔ ماں نے شعیب کی ماں سے بات کی اور پھر امجد نے کہا کہ میں خود شعیب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے بعد میری شعیب سے بات ہوئی، وہ کافی عرصے پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا جبکہ میں لاہور میں جاب کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے کمپنی سے نکال دیا گیا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں، ادھر تمہارے لیے کام بھی اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی،
ماں بھی بہت خوش تھی، گھر والے سارے خوش تھے، لیکن کمل زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اگر آپ چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میں تسلی دیتا تھا کہ میں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوڑا جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی تھی، حالانکہ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن میں اس کی آنکھیں پڑھ لیتا تھا۔ ادھر میرا ویزا بنا اور یہاں کمل کی طبیعت خراب تھی۔ اگلے مہینے میں نے سعودی عرب جانا تھا، جبکہ اچانک کمل کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں اسے ہسپتال لے گیا، اسے خون کی بہت کمی تھی اور میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور میں نے اس کا نام روزینہ رکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ جبکہ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اگلے ہفتے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں واپس کب آؤں گا، لیکن فی الحال تو میں جا رہا تھا۔ ان حالات میں بیوی سے دور ہونا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں پچھلے کئی مہینے سے بے روزگار تھا اور میں یوں گھر میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری بیٹی 5 دن کی بھی نہیں تھی جب میں نے سامان پیک کیا اور سعودی عرب کے لیے جانے کی تیاری کی۔ میرے چھوٹے بھائی بہت پرجوش تھے اور میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب جا رہا ہے اور اب ہمارے گھر کے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ مگر میری بیوی بہت اداس تھی۔ جب میں گھر سے روانہ ہونے لگا تو وہ اداس نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں واپس آیا، اپنی معصوم بیٹی کو پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، پھر گھر سے روانہ ہوا۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے وہ آنسو دیکھ پائیں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ کمر رو رہی ہے اور اسے روتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سعودی عرب پہنچ گیا اور جاتے ہی میں نے گھر میں کال کی۔ میں نے ماں سے کال کی اور پھر کہا کہ مجھے کمل سے بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں ماں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کمل سے میری بات ہو۔ میں جب بھی گھر کال کرتا تھا اور ماں سے کہتا تھا کمل سے میری بات کروائے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ماں بات کو ٹال دیتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح کمل کے لیے الگ فون کا بندوبست کروں، لیکن اس بار بھی میری ماں نے منع کیا اور کہا کہ وہاں تم مصروف ہو کر، کمل کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور خام خواہ وہ تجھے بھی پریشان کرے گی، لہٰذا نئے فون خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نمبر پر میں کال کرتا تھا وہ فون ہر وقت میری ماں کے پاس رہتا تھا۔ شعیب نے مجھے پریشان دیکھا، وہ جانتا تھا اس سے پہلے میں گھر سے کبھی بھی میں نے ایک رات کہیں نہیں گزاری تھی، اور اب اچانک میں یہاں پردیس میں آ گیا تھا۔ وہ میرا بہت مخلص اور اچھا دوست تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ 1 ہفتے تک تم آرام کرو، 1 ہفتے بعد تم کام پر جانا، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 1 ہفتے تک میں اپنے آپ کو سنبھالتا رہا اور کسی طرح کمل کو بھی تسلی دیتا رہا۔ شعیب نے مجھے بتایا کہ یہاں تنخواہ تو اچھی ملے گی، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتا تھا، شروع میں جو کام بھی کیا دل لگا کر کیا، اور یہاں بھی میں کمانے کی نیت سے آیا تھا۔ جس کمپنی میں میں لاہور میں جاب کرتا تھا، یہاں مجھے اس سے ڈبل تنخواہ مل رہی تھی، لیکن مجھے کافی محنت بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ شعیب مجھے ہر وقت نصیحت کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں سے، خاص کر اپنی بیوی سے، ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن ضرور بات کر لیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پردیس میں آنے کی عادی نہیں، اور کسی بھی عورت کا شوہر جب پردیس میں آ جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جایا کرتی ہے، لہٰذا اس کو سہارے کی ضرورت ہے اور یہ سہارا کال کر کے اس سے ملے گا، ایسے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے شعیب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کمل سے زیادہ بات کروں گا۔ پہلی تنخواہ جو میں نے گھر میں بھیجی تو اس میں اپنے بھائی کو تلقین کی کہ اس میں سے کمل کو ایک اچھا سا موبائل لے کر دیں۔ حالانکہ میرا بھائی ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں میری بات ماننی پڑی۔ کمل کے لیے وہ ایک فون لے کر آئے اور اب میں بات کرنے کے لیے ماں کا محتاج نہیں تھا۔ جب بھی دل کرتا تھا میں کمل سے بات کر لیتا اور ویڈیو کال پر میں اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ جیسے جیسے روزینہ بڑی ہو رہی تھی، جی کرتا تھا کہ اڑ کر گھر آ جاؤں اور اسے ڈھیر سارا پیار کروں، مگر میں تو ادھر مجبوری میں جکڑا ہوا تھا۔ اب ماں سے بھی جب بھی بات ہوتی تھی تو ماں کمل کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی۔ ماں مجھے بتاتی تھی کہ کمل ہم سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، وہ بہت چڑچڑی ہو چکی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی روزینہ کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ میں جب بھی کمل سے بات کرتا تھا تو وہ ایک بار یہی کہتی تھی کہ آپ نے اپنی ماں کی بات پہ یقین کر لیا۔ میں آگے سے یہی کہتا تھا کہ وہ میری ماں ہے، وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گی؟ تم بتاؤ نہ، کیا تمہارے گھر والوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر کسی قسم کی شکایت ہے تو مجھ سے کہو، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے کھل کے بات کرو۔ مگر وہ اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے گھر سے گئے ہوئے 4 برس ہو چکے تھے۔ کمل سے جب بھی بات کرتا وہ یہی کہتی تھی کہ آپ واپس آ جائیں، آپ نے بہت کما کے دیا ہے اپنے گھر والوں کو، 3 بہنوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، 2 چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب آپ واپس آ جائیں۔ میں اس سے یہی کہتا تھا کہ آ جاؤں گا، بس تھوڑی دیر مزید انتظار لو۔ میری یہ بات سن کر وہ مایوس ہو جاتے اور یہی سمجھتے کہ میں واپس آنے والا نہیں۔ میں نے اپنے رویے میں اپنی بیوی کو خود سے دور کر لیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا ساتھ چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں گھر واپس آ جاؤں، اپنی بیوی بیٹی ماں باپ کے ساتھ رہوں، مگر میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف غلط فہمیاں پال رکھی تھیں۔ دل ہی دل میں یہ سمجھتا تھا کہ ماں ٹھیک کہتی ہے، کمل کا رویہ
اب کافی بدل چکا ہے۔ وہ گھر والوں سے ایسی لڑائی جھگڑا کرتی ہوگی۔ شعیب اور میرے باقی دوست جو سعودی عرب میں ادھر جاب کر رہے تھے، وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ شعیب جب اس بار گھر سے واپس آئے تو مجھ سے یہی کہنے لگا کہ یار امجد، تم بھی عجیب ہو، 4 برس اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن تم گھر واپس نہیں گئے، اتنی دوری ٹھیک نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں کمل سے کافی بد دل ہو چکا ہوں، اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ کبھی کبھی جو دور سے نظر آتا ہے دراصل ویسا ہوتا نہیں۔ تمہاری بیوی اپنی جگہ درست ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے، لیکن خود جا کر تم حالات کا جائزہ لو، خود انصاف کرو اور اپنی آنکھوں سے وہاں کیا چل رہا ہے، کیا وہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ 2-3 ہفتے ادھر رہوں گا پھر واپس آ جاؤں گا، اور پھر جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو میری ماں مجھے واپس آنے سے روک رہی تھی۔ ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا واپس آنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر خام خواہ کمل کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ گے، وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان ہو۔ ماں کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میری ماں خوش ہوگی، وہ کہے گی کہ بیٹا واپس آ جاؤ، لیکن وہ تو چاہتی نہیں تھی کہ میں واپس آ جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط۔ کمل اب سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ ماں کا ارادہ یہی تھا کہ میں واپس ہی نہ آؤں۔ ابا جان نے بھی کبھی مجھے واپس آنے کا نہ کہا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہوں اور ماہانہ پیسے جو ان کو مل رہی ہیں یہ سلسلہ کبھی کم نہ ہو، یا شاید انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں ایک بار پاکستان واپس آ گیا تو شاید پھر واپس نہ آؤں اور پیسے آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ شور جب اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تب دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ یہاں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اس کی مالکن ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ میں اس میں دلچسپی لے رہا تھا اور اس بات سے رخسانہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ جب تک کمل میرے دل میں تھی تو میں نے رخسانہ کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تھا، مگر اب میں رخسانہ سے محبت کرنے لگا۔ اس نے مجھے نکاح کی آفر بھی کی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی رخسانہ سے نکاح کر لیا۔ اب تو پیسے کی ریل پھیل ہونے لگی تھی۔ اپنی تنخواہ کے علاوہ میں اضافی پیسے بھی گھر میں بھیج دیتا تھا اور اب وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے۔ مہینے میں 1-2 بار ایک کمل سے اب میری بات ہوتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس روزینہ سے میری اکثر بات ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے گھر سے آئے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے اور ایک دن میرے سالے نے مجھے فون کیا۔ وہ مجھ پر غصہ تھے، کہنے لگے تم کیسے شور ہو جو اپنی بیوی کی خیریت دریافت ہی نہیں کرتے۔ اس نے بتایا کہ کمل کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں نے کمل سے ویڈیو کال پر بات کی۔ کافی عرصے بعد میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، میں اس کی شکل نہیں پہچان رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے سالے کو بہت سارے پیسے بھیجے، اسے کہا کہ کمل کو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، اچھے سے اسپتال میں اسے ایڈمٹ کرو، پیسوں کی بالکل فکر مت کرو۔ مگر میرا سالہ بار بار مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن تمہیں پیسوں کی بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کمل کے علاج کے لیے 12 لاکھ روپے اسے بھیجے۔ میں اس لیے بھی واپس پاکستان نہیں آ سکتا تھا کیونکہ رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس نے مجھ سے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ادھر لے آؤ۔ مجھے ان کی موجودگی پر کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ کمل کسی صورت ادھر نہیں آ سکتی۔ اسے تو ابھی تک اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے اسے پیسے بھیجے اور مطمئن تھا کہ کمل کا اب اچھا علاج ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا دردناک اور اذیت ناک دن تھا جب ایک دن میری بیٹی نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا بابا ماں کی وفات ہو گئی ہے۔ ایسا کہہ کر وہ رو رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا یہی کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور روزینہ نے ویڈیو کال پر مجھے دکھایا۔ میرے سامنے کمل کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، محلے کی عورتیں وہاں جمع تھیں اور رو رہی تھیں۔ میں تو کمل کے جنازے میں شرکت ہی نہ کر سکا اور پھر اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ رخسانہ مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ادھر لے آؤ، مگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ اب میری بیٹی روزینہ بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ باب آپ واپس آ جائیں۔ گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں اپنی ماں اور بھائیوں کی بات پر کسی قسم کا یقین کر سکتا تھا۔ رخسانہ نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ اپنی مخلص اور اچھی بیوی کو تو تم کھو چکی ہو، لیکن اپنی بیٹی کو مت کھو، تم اس کے پاس جاؤ، تمہاری بیٹی کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تقریباً 12 برس بعد میں واپس اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی خبر کسی کو نہ دی، نہ ہی اپنی ماں کو بتایا، کیونکہ جب بھی ماں سے میں یہ بات کرتا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میں کسی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بن بتائے واپس آ گیا۔ مگر میں جیسے ہی اپنے گاؤں آیا تو مکان پر تالا لگا ہوا تھا۔
گاؤں والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے تو گاؤں چھوڑ کر قصور شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری حیثیت اس گھر میں کیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، زمین بھی خرید لی، لیکن مجھے اس بات کی خبر تک نہیں کی کسی نے، مجھے بتانے کی زحمت تک نہ کی۔ اس کے بعد پوچھتا ہوا کسی طرح میں اس گھر کے دروازے تک آن پہنچا۔ دروازہ ایک 12 برس کی بچی نے کھولا جو بہت کمزور تھی اور اس کے ماتھے پر زخم کا نشان بھی تھا۔ وہ لڑکی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، تھوڑی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ دروازے پر اس کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے اپنے باپ کا بہت انتظار تھا۔ برسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی تھی اور اب جیسے میں اس کے سامنے آیا تو لپٹ کر رونے لگی۔ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، لاغر تھی اور بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت چیختی ہوئی آئی اور مجھ سے کہا کون ہو تم، اور بچی کو مجھ سے الگ کرنے لگی۔ میں نے اس عورت کو جواب نہ دیا تو میری ماں میرے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا امجد تم واپس آ گئے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ وہ عورت جو مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی وہ میری بھابھی تھی، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ گھر کا ایک ایک فرد وہاں جمع ہونے لگا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے جبکہ 34 برس کی عمر میں میری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ سعودی عرب میں یہ 12 برس انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اپنا خون پسینے لگا کر میں نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے، مگر اس کمائی میں میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا اور اپنی بیٹی کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ میں نے رو کر ماں سے فقط اتنا کہا کہ ماں کیا میں تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا؟ کمل کو کینسر تھا لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور میری بیٹی کی یہ حالت کیوں کر دی؟ آپ لوگ اتنے ظالم کیسے بن سکتی ہیں؟ ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا اگر ہم اتنے ہی ظالم ہیں تو اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اور ہم سے تعلق واسطہ ختم کر دو۔ اپنی قسمت پر میں بہت رویا ہوں، جن کی خاطر میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کے دل میں میرے لیے آپ کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہ ہی میرے بھائیوں نے مجھے گلے سے لگایا اور نہ ہی والدین نے۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کے لیے ایک ATM کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، پیسوں کی ایسی مشین جہاں سے مہینے میں وہ پیسے نکالتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں۔ اور روزینہ کو میں اپنے ساتھ لاہور لے آیا، ادھر کرائے کے مکان میں اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ پھر رخسانہ نے روزینہ کا ویزا بنایا اور ویزا تیار ہوتے ہی میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر سعودی عرب واپس چلا گیا۔ رخسانہ نے روزینہ کو دل سے قبول کیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ امید سے تھی اور خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں ان تمام خاندان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو اپنے پردیس میں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ لوگوں کے خاطر ہی اپنا وطن چھوڑ کر پردیس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ ان سے محبت کریں، ان کے پیسوں سے نہیں، ان کو آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ اگلا دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔